اور ان کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلا فریضہ منصبی یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرمائے۔ تلاوت کے معنی ہے پڑھنا، اور آیتوں کے پڑھنے کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک پہلا اور مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے، جبکہ آگے کتاب اللہ کی تعلیم یعنی اس کے معنی سمجھانے اور اس کی تشریح کرنے کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے صرف معنی ہی سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی لفظوں کی تلاوت بھی ایک مستقل مقصد ہے۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بھیجا گیا تھا ان میں پہلا مقصد یہ تھا کہ جو قرآن کریم آپ پر نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کا طریقہ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں، تلاوت کر کے دکھائیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب دوسرے لوگ آپ کی تلاوت سنیں تو پھر اسی طرح اسی انداز میں اس کی تلاوت کریں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر بغیر سمجھے کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں یا وہ بے مقصد ہے، اور بعض لوگ گستاخی کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو جو قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے جبکہ ان کے معنی وہ نہیں سمجھتے، تو محض الفاظ طوطے کی طرح رٹا دینے سے اس کا کیا حاصل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آیت کریمہ ان کے اس خیال کی تردید کر رہی ہے کہ تلاوت آیات کو یعنی قرآن کریم کی آیتوں کے محض پڑھنے کو ایک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے، جبکہ معنی سمجھانے کی بات آگے آ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تلاوت بذات خود ایک مقصود ہے۔ اسی لیے احادیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ لہذا تلاوت قرآن سمجھ کر کرنا تو بے شک بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص پوری طرح سمجھتا نہ ہو اور بغیر سمجھے بھی تلاوت کرے تو وہ اس کے لیے ایک ثواب کا کام ہے۔ یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں صرف معنی ہی مقصود ہوتے ہیں، الفاظ مقصود نہیں ہوتے۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت کا مظاہرہ ہے، اور اس صفت کا مظاہرہ ہونے کی وجہ سے ان کا صرف پڑھ لینا بھی موجب اجر و ثواب ہے، موجب خیر و برکت ہے، بلکہ ان الفاظ کے جو نقوش کتاب پر لکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لینا بھی ایک بہت بڑا برکت کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ بغیر سمجھے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اس آیت کی مخالفت ہے، اور یہ آیت اس کی تردید کر رہی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے، لہذا آپ جو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ خود تلاوت کریں تو اسی انداز سے کریں جس انداز سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس قرآن کریم لے کر آئیں اور وہ آپ کے سامنے پڑھیں تو آپ بھی اسی طرح پڑھیے جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی جب ہم تلاوت کریں، اور ہم تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہماری طرف سے جبریل امین علیہ السلام آ کر آپ کے سامنے قرآن پڑھیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر ان کے پڑھنے کی طریقے کی اتباع کیجئے، یعنی جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں اس طرح آپ بھی پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے معنی بھی آپ کو سمجھائیں گے، اس کے معارف سے بھی آپ کو باخبر کریں گے۔
لیکن جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے تو جس طرح جبریل امین آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں تو آپ بھی اسی طرح تلاوت کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت فرماتے تھے جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اور پھر امت کو بھی حکم یہ ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اسی طرح کرے جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. اور اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ایک بہت بڑی محبت اور عشق کا ایک تقاضا ہے اور اس کا مظاہرہ ہے کہ اس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے طریقے کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اس کو ایک مستقل علم کی بنیاد بنا دیا. وہ علم تجوید کہلاتا ہے. تجوید کے معنی ہے قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھنا، یعنی اس طرح پڑھنا جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ علم تجوید ایسا علم ہے کہ جس کی کوئی نظیر کسی دنیا کی زبان، کسی مذہب و ملت میں موجود نہیں، اور وہ اسی لیے ایجاد کیا گیا، اسی لیے اس کو وضع کیا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور اس میں یہ بات واضح طریقے پر بتا دی گئی کہ کون سا حرف کس جگہ سے نکلے گا اور کس طرح اس کو ادا کیا جائے گا. غالباً دنیا کی کسی بھی زبان میں ایسا کوئی علم موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ تفصیل بتائی گئی ہو کہ اس زبان کا فلاں حرف منہ کے کس حصے سے نکلے گا اور کس حصے سے نکالا جائے تو وہ درست ہوگا اور کون سے حصے سے نکالا جائے تو غلط ہوگا. ایسا کوئی علم کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ دنیا کی کسی اور زبان میں ہو. لیکن چونکہ امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو تلاوت کا حکم دیا گیا تھا اور تلاوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا، اس واسطے اس امت نے قرآن کریم میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ہر حرف کے ادائیگی کا مکمل طریقہ باقاعدہ فن کی صورت میں محفوظ کر دیا. اس میں مذکور ہے کہ با کہاں سے نکلے گی، سا کہاں سے نکلے گی، سین اور سا میں کیا فرق ہوگا، سین اور صاد میں کیا فرق ہوگا، زال اور زا میں کیا فرق ہوگا، اور زا اور زاد میں کیا فرق ہوگا، کس کس طریقے سے ان کو نکالا جائے گا، کس طرح ان کو ادا کیا جائے گا. یہ ساری تفصیلات علم تجوید کے اندر موجود ہیں اور وہ علم تجوید در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور صحابہ کرام سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اسی طرح وہ سینہ بسینہ ہم تک چلا آیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی عملی مشق بھی تجوید کے اندر کرائی جاتی ہے. اور یہ ہر مسلمان کے ذمے ایک لازمی فریضہ ہے کہ وہ اس علم کو بقدر ضرورت حاصل کرے، یعنی وہ جانے کہ میں قرآن کریم کے الفاظ کو کس طرح پڑھوں. کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت تو بذات خود ثواب کا کام ہے ہی، لیکن نماز تو فریضہ ہے اور ہر نماز کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت ہر انسان کو کرنی ہوتی ہے. سورہ فاتحہ مثلا بغیر سورہ فاتحہ کے پہلی 2 رکعتوں میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کوئی سورت تلاوت کی جاتی ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت نماز کا ایک حصہ ہے، اور اگر وہ تلاوت صحیح نہ ہو اور اس میں بعض اوقات اگر ایسی غلطی ہو جائے کہ جس سے معنی ہی بدل جائے تو نماز ہی خراب ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہذا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی پڑھنے کی طریقے کو یعنی تجوید کو بقدر ضرورت حاصل کرے. اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد کل 29 حروف ہے، اور 29 حروف ہیں. صرف ان میں سے ہر حرف کو ادا کرنے کا طریقہ آدمی سیکھ لے اور اس کی مشق کر لے تو پھر تجوید کا علم بقدر ضرورت اس کو حاصل ہو گیا. اگر بالفرض کوئی شخص ہر روز ایک حرف کو ادا کرنے کی صحیح مشق کر لے تو 29 دن کے اندر پورے قرآن کریم کے حروف کا احاطہ ہو جاتا ہے، اور پھر
کو درست کرنے کے نتیجے میں اس کی تلاوت بھی درست ہو جاتی ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجنے کا پہلا مقصد بیان فرمایا گیا ہے، تلاوت آیات، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے